بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا یہیں سے نا والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير
فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر يعلمه الله فإن الله وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم بھائیوں، دوستو، اور یہ قرآن کی تفسیر میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی یہ 3 آیتیں ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں، 214، 15، 16۔ آج انہی تینوں آیات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کا سیکھنے سکھانے والا، پڑھنے پڑھانے والا، عمل کرنے والا، عمل کی دعوت دینے والا بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سیکھنے سکھانے کے فضائل، اجر و ثواب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اپنی کتاب کے ذریعے اللہ نے ہم کو بشارت سنائی ہے، ہم سب کو ان کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اصول، ایک دستور، ایک سنت اللہ بیان کیا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام اور دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آدم کے زمانے سے لے کر کے اور قیامت کی صبح تک یہ دستور جاری رہے گا، اللہ نے وہی اپنا اصول، اپنا دستور سنت اللہ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس مفہوم کی آیات قرآن پاک میں اور مزید بھی ہیں، اور آج اور ہمیشہ اس آیت کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کی تعلیم کی نہایت ضرورت ہے امت کو۔ علماء کو چاہیے ہمارے خطبہ، واعظین، ناصحین، معلمین جتنے بھی ہیں، سب کو چاہیے کہ آیت اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اپنے اپنے حلقے میں اس آیت کا ترجمہ، تفسیر، معنی، مفہوم لوگوں کو بتایا کریں، تاکہ پریشان حال لوگوں، خوفزدہ لوگ جو طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، اس آیت میں کئی جملے بیان کیے ہیں، ہر جملہ مستقل ایک موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
خطاب صحابہ کرام کو ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے اللہ ان سے خطاب کر رہے ہیں. اور نبی کو یہاں پہ ابھی نہیں کہ اے نبی ان کو بتا دیں، نہیں، اللہ ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب. ام حسبتم، ایمان والو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کلمہ پڑھ لی اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صرف کلمہ پڑھے اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ نہیں، یہ نہیں سمجھو، یہ نہیں سمجھو. کلمہ پڑھنے کے بعد جنت کے لیے ایک بہت بڑی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پہلی امتوں پر تم سے پہلے آ چکے ہیں. یعنی جنت میں جانے کے لیے تو تمہیں ان جنتیوں کے حالات سے گزرنا ہوگا جو تم سے پہلے جنت کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی ایمان والے. ابھی تو سب ایمان لائے ہیں اور ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں تمہارے اوپر جس وقت کے بعد ہی جنت جائے ملتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اس آیت کے شان نزول اگر ذرا سا ہم تھوڑا سا بیان کر دیں تو بات سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. بعض اہل علم نے کہا، بلکہ کتب تفاسیر کو دیکھنے کے بعد اس آیت کے 3 شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. یہ آیت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے لیے جو نازل ہوئی اس کے 3 سبب بیان کیے جاتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو غزوہ خندق کے موقع پر نقل کیا ہے. دوستو سمجھے، پہلے بہت ہی ضروری ہے اس آیت کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. جنگ خندق کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہجرت کے 5ویں سال، ہجرت کا 5واں سال چل رہا تھا. کفار مکہ جو اس سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے پورے عرب کے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا. 1-2 قبیلے نہیں، تقریباً پورے عرب کے قبیلوں کو اکٹھا کر لیا. گشت کیا، چاروں طرف آدمی گئے، خفیہ طور پر اسلام کے خلاف مسلمانوں کو بٹا دینے اور نیست و نابود کر دینے کی سازش کی، اور سب سے میٹنگ کر کے اتحاد کر کے یہ طے کیا کہ مدینے پر ہم سارے لوگ مل کر کے اکٹھا حملہ کر دیں. ابھی تک مدینے پر صرف مکے والے ہی حملہ کرتے تھے یا انہی سے جنگ چلتی تھی، لیکن اب تو مکے والے صرف مکے والے نہیں، پورے عرب کے قبیلوں کو ملایا اپنے ساتھ، اور کافی تیاری کیا انہوں نے کہ پورے عرب کو اکٹھا کر لیں، اتحاد کر کے چاروں طرف سے مدینے پر چڑھائی کر دیں، اور مدینے میں جو یہودی ہیں ان کو بھی بغاوت پر آمادہ کر دیا جائے.
نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تھے تو یہود کے 3 قبیلے تھے. یہود کے جو قبیلے تھے ان سے نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں. باہر کی اگر کوئی قوم دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب لوگ مسلمان اور یہودی سب مل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے. اگر ہم مسلمانوں کو دشمن حملہ کرے گا تو یہودی اس کا اپنا دشمن یہودی اپنا بھی اس کا دشمن سمجھیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر کے ہمارا ساتھ دیں گے دشمن کا مقابلہ. اور اسی طرح سے اگر یہودیوں کا کوئی دشمن یہودیوں پر حملہ کرتا ہے تو ہم مسلمان اپنا دشمن سمجھیں گے اور یہودیوں کی طرف سے حملہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. یہ طے تھا. آخرکار تقریباً کہا جاتا ہے کم سے کم 12,000 کی فوج، چھوٹا سا مدینہ طیبہ، گنے چنے مسلمان تھے. 12,000 کی فوج اسلحے سے لیس جنگجو اور فوج کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور اکٹھا ہو گئے. یہ چیز آج نبی علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی کی تھی. کیوں؟ کسی ایک قوم اور قبیلے کا مقابلہ آسان، پورے عرب کا مقابلہ. بہت پریشان ہوئے. فوج ہمارے پاس مسلمانوں کے لڑنے والوں کی تعداد کم، ان کی تعداد بہت بڑی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ خندق کھود لیتے ہیں مدینے کے ارد گرد جہاں دشمنوں کا آنے کا ڈر ہے، دشمن اندر نہیں آ سکے، خندق اس پار رہے گا تو ہم اندر سے مقابلہ کر لیں گے. خندق کھودی گئی. اب پورے عرب کے لوگ یہ ٹھان کر کے آئے ہیں کہ اب نہ مسلمانوں کو چھوڑنا ہے اور نہ مدینوں کو. سارے مسلمانوں کو قتل کریں گے، گرفتار کریں گے اور پورے مدینے کو آگ لگا کر کے جلا کے ختم کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کا معاملہ ہی ختم ہو جائے. بہرحال پورا قافلہ جب طے کر کے آیا، نبی علیہ السلام بھی خندق کے اندر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. خندق کے اس پار سے مسلمان مقابلہ کرتے، باہر سے اس طرف سے تو مدینے میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تو بہت بڑی خندق کھود دی گئی تھی اور عرب کے لوگ کبھی اس کے عادی بھی نہیں تھے، سوچے بھی نہیں تھے. ایک پریشانی تو یہ تھی. دوسری پریشانی یہ ہوئی کہ یہود مدینہ نے بغاوت کر دیا. بنو قریظہ نے، جو یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے اندرون مدینہ سے بغاوت کر دیا اور یہ مدینے کے اندر تھے. اب مسلمانوں کے لیے کو بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑا. مسلمان ایک قلعہ تھا، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اسی کے اندر ٹھہرا دیا تھا تاکہ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں. یہودی وہاں تک قلعے تک پہنچ کر کے حملہ کرنے اور مسلمان عورتوں کو قتل کرنے کی فکر. بہرحال یہ ایسا وقت تھا کہ اللہ نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، مارے خوف اور ڈر کے مسلمانوں کا دل جو ہے وہ کلیجہ منہ کو چلا رہا تھا. بیوی بچوں کی فکر، اپنے جان سے زیادہ ان کا خیال رکھنا، اندر سے بغاوت، بہت پریشانی. اللہ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمان تو بالکل جھنجھوڑ دیے گئے تھے. بہرحال ایک عرصے تک محاصرہ رہا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم کیسی پوزیشن میں ہیں، ہمارے بچے یہودیوں کے نرگے میں، یہ پورا عرب ہمارے سامنے کھڑا ہے، بہت مشکلات ہیں، تو اب بچنے کی کوئی شکل ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خوب کثرت سے پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ بڑی اہم دعا ہے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صحابہ نے خوب پڑھنا شروع کیا. راوی حدیث کہتے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک یہودی اور پورے عرب کے لوگ جو آئے تھے سب کے شر سے اللہ نے ہم کو محفوظ کر لیا. تو اس میں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا بہت پریشانی کا عالم تھا. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. ایک شان نزول تو یہ ہے. یہاں عبرت اور نصیحت کے طور پر اتنا یاد رکھیں آج بہت سارے ممالک میں جہاں مسلمان آباد رہتے ہیں چاہے بڑی اقلیت ہو یا چھوٹی اکثریت جو میجارٹی ان کی ہوتی ہے شرپسندوں کی غیر مسلموں کی وہ آج بھی مسلمانوں کو یہی دھمکی دیتے رہتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے طرح طرح کے الزامات لگا کر کے اسلام اور مسلمان کو مٹانے اور ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت عبرت اور نصیحت ہے. ایک شان نزول تو یہ ہے خندق کے موقع پر سارے عرب کے لوگ جو اسلام مٹا دینے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کر دینے کے لیے دنیا سے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذلیل و خوار کیا مسلمانوں کی حفاظت کی اور یہ آیت نازل کی. نمبر 2 کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل کی گئی. جنگ احد بڑا نازک مسئلہ تھا جس میں 3000 کی فوج لے کر کے کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کیے تھے. 700 کی تعداد سے مسلمانوں کی اتنی تعداد تھی. جنگ ہوئی اور سخت آزمائش میں مسلمان مبتلا ہوئے یہاں تک کہ 70 کے قریب مسلمان شہید کر دیے گئے اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو زخم سے محفوظ ہو. خود نبی علیہ السلام پر بڑے کاری ضرب لگے ہوئے تھے. مسلمان سوچے یہ کیسا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. تیسرا شان نزول اس آیت کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے تو بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھے. بہت ہی پریشانی. آئے دن باہر سے کفار مکہ کوشش کرتے رہتے کہ کسی بھی صورت سے مدینے کو ختم کریں. ادھر ان کی سازش ہوتی تھی. یہودی الگ تنگ کر رہے تھے. منافقین بھی پیدا ہو گئے تھے. یہ 3 قسم کی نہایت خطرناک آزمائش تھی. ہر وقت خوف کہ کفار مکہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں, کبھی بھی یا مدینے میں چڑھائی کر سکتے ہیں. یہود کی غداری ہمیشہ سے معلوم تھی. مسلمان اس طرح سے بڑے پریشان, تنگی کھانے کی پینے کی. چونکہ مدینے میں جب مکے سے نکلے تھے تو کفار مکہ نے مسلمان ہجرت کرنے والوں کا سب کچھ چھین لیا تھا. بالکل خالی ہاتھ آئے ہوئے تھے. تو کھانے پینے کی تنگی اور ایک بڑی اہم چیز کہ آب و ہوا میں بہت بڑا فرق تھا. مدینے میں آئے
تو بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوا. بہت ساری مشکلات اہل مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے آئی اور مسلمان پریشان ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. اب 3 شان نزول کے بعد آیت کا معنی اور مفہوم سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں تم کیا یہ سمجھ رکھے تھے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے، ہجرت کر کے یہاں آ گئے، اب سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو ایسے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. کیوں؟ ابھی ذرا وقت کا انتظار ہے. کون سا وقت؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر آ چکے ہیں. جب وہ وقت آ جائے گا، وہ حالات تمہارے اوپر آئیں جو پہلے تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر آئے ہیں، پھر اس کے بعد ان حالات سے نپٹ لینے کے بعد جنت ملے گی. اب پہلے حالات کیا تھے؟ پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ حالات کیا تھے؟ اللہ نے فرمایا 3 مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. 3 چیز ہو گئے نا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے اوپر بأسا، غرہ اور زلزلہ، زلزال، وزلزلوا، یہ 3 مصیبتیں ان کے اوپر آئی تھی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، بأسا کیا چیز ہے؟ بأسا کا مطلب ہے فقر، محتاجگی، کھانے پینے کی تنگی، کھانے پینے کی تنگی. اور اسی میں ہے بلا، آفتیں، مشکلات، پریشانیاں. سب کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ بأسا. پریشانی، تنگی، آفات اور بلائیں، کھانے پینے کی تنگی، طرح طرح کی مشکلات، یہ ساری چیزیں ان پر آئی تھیں. نمبر 2 وَالضَّرَّاءُ، طرح طرح کی بیماریاں آئی تھیں. بیماری دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماریاں، کیسی آزمائش. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، بلا، آفتیں. اور مثال اگر اختصاراً بتا دیں، دیکھیے بیماری مترا سب کو چھوڑ دیں، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھ لی. اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماری کے اندر مبتلا کیا ان کو. یہ آزمائش تھی، اللہ امتحان لے رہا تھا. یہ اس طرح سے بیماریوں میں امتحان لے گا، بیماریاں مسلط کر دے گا، طرح طرح کی بیماریاں، علاج ہی جلدی نہیں ہوگا. آج دیکھ رہے ہیں 2 سال سے کیسی آزمائش. تو یہ قسم کا یہ آزمائش ہوتی ہے.
ایمان والوں کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوتا ہے، جیسے آگے ہم تذکرہ کریں گے۔ بیماریوں کے اندر فقر و محتاجگی، اللہ اکبر، طرح طرح کی بلائیں آفتیں۔ فرعون کو ذرا دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیسے کیسے اللہ نے آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں، تنگ دستی، فقر و محتاجگی، ساری چیز یہ ہو گیا۔ وَسُلْسِلُوا، اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا، یعنی ایک دو پریشانی نہیں، چاروں طرف سے ہر قسم کی مشکلات میں ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، اور اتنے دن تک اللہ نے آزمایا اور ایسی پریشانی اور آزمائشوں پر مسلط کیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول، پیغمبر، ایمان والے مومنین جو تھے ان پر، انہوں نے کہا متی نصر اللہ، آخر اتنے تکلیف ہم کو ہو رہی ہے، اتنے دن سے ہم پس رہے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ اللہ اکبر، دیکھو متی نصر اللہ، بلائیں ٹل نہیں رہی ہیں، بلاؤں پر بلائیں آتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دشمن ہمیں ختم کرنے کی سازشیں کرتا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل اور خوار کر رہا ہے۔ کتنے دن اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو چھوڑ دے گا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر اب کب آئے گی؟ تو انتہا ہو گئی۔ دیکھیں، اور یہ کہنے والے کون تھے؟ الرسول، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے۔ کتنی لمبی آزمائش اور کتنا بڑا امتحان، یہ ایمان والوں، والمومنون، اور ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب اس طرح سے کہا اور آزمائش کا وقت مکمل ہو چکا تھا تو اللہ نے فرمایا الا، صبر تھوڑا سا اور کرو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں مسلمانوں کو صبر و ضبط سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، نصرت اور مدد کا انتظار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ سنا ہوگا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، دوستو یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، تمام اہل علم کہتے ہیں، یہ صرف صحابہ تک نہیں، صحابہ کے پہلے بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوا ہے، اور قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات آتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے صبر و ضبط، اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کا انتظام کرنا۔ صحیحین کی بخاری کی روایت آپ حضرات نے سنی ہوگی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن ارت یہ اصل میں پیشے کے حساب سے لوہار تھے، باہر کے رہنے والے تھے، مکے میں کوئی ان کا رشتہ ناتا نہیں، کوئی ان کی قرابت داری نہیں، بس بیچارے مکے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، چھورے، چاقو، کلہاڑی، گڑاسا، کینچی، یہی لوہے کے اوزار بناتے تھے، لوہار تھے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رسول بنایا، ایمان کی دعوت دی، السابقون الاولون میں یہ بھی شامل ہوئے، فوراً ایمان لا لیے۔ جب ایمان لا لیے تو کفار مکہ
ان کو بالکل بے سہارا پائے، ان کا کوئی قوم کبھی، ان کی کوئی قوم، ان کا قبیلہ کوئی ساتھی ہے ہی نہیں، خاندان، جتنا چاہا ان کو ستایا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، مسلمان ہو جانے کے بعد ہم کو اس طرح سے آزمایا انہوں نے، کفار مکہ نے، آگ کا انگارہ جلاتے، اور جب آگ کا انگارہ خوب جل کے تیار ہوتا تو ہمارے کپڑے اتار کر کے ہم کو پیٹھ کے بل اس پر لٹا دیتے تھے، آگ کے انگارے پر، اور ایک لمبی سے لکڑی رکھ کر کے سینے پر لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تاکہ میں کروٹ نہ بدل سکوں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، پورے مکے میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا کہ آ کر کے مکے والوں سے پوچھتا تم اس غریب کے ساتھ کیوں یہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جرم یہ تھا کہ مسلمان میں ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرتا، صبر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، کفار مکہ کروٹ بھی نہیں بدلنے دیتے تھے، جب آگ کا انگارے بدن کی چربی پگھلتی اور پگھل کے آگ کے انگارے پہ گرتی تو آگ کا انگارہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر حالات گزرے ہیں، کفار مکہ ہم کو ایمان لانے کے جرم میں یہ سزا ہم کو دے رہے تھے۔ اسلام اور مسلمان اور توحید سے ہمیشہ کفار کو یہی خوف اور ڈر رہتا ہے، ان کو جہاں پاور ملتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ مسلمان کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، یہ اس کے عروج و ترقی کا سبب ہوتا ہے۔ دوست کہتے ہیں ایک عرصے دراز تک یہی تکلیف ہم کو دی جاتی رہی۔ ایک دن خانہ کعبہ کے سائے میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہر ایک کے خاندان قرابتدار رشتے دار تھے، وہ تو کسی سے ان کو بچا لیتا تھا، لیکن ہمارا تو کوئی تھا ہی نہیں، صرف اللہ ہمارا مددگار تھا۔ کہتے ہیں بس میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آج خانہ کعبہ کے سائے میں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گیا اور جانے کے بعد اپنی پیٹھ دکھائی، میں نے کہا یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کر سکتے ہیں؟ الا تدعو اللہ لنا، آپ تو رسول و پیغمبر ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے کہ سائیں بیٹھے ہیں، آپ اگر دعا کر دے کہ اللہ اس بلا مصیبت کو ٹال دے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے، الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں گے؟ الا تستنصر لنا، کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ہماری مدد فرما، ان کافروں کو ختم کر دیتا کہ ہماری مشکلات دور ہو جائے؟ یہ دو مطالبہ کیا، یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، کسی بھی صورت سے اس بلا آفت سے نجات مل جائے۔ اللہ رسول نے فرمایا کیوں نہیں، ساری مصیبت ٹلے گی، صبر کرو، تھوڑا سا انتظار کرو۔ اللہ کی قسم یہ جو آج تم اکیلے اسلام پر نظر آ رہے ہو اور کفار مکہ نے تمہارا جینا مشکل کر دیا ہے، ذرا صبر کرو، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر اندھن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، ذرا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اس دین کو اتنا عام کر دے گا اور مسلمان اتنے پاور میں آ جائیں گے، اتنا امن و امن قائم ہو جائے گا ان قریب کہ صنعاء سے ایک انسان چلے گا، لمبا سفر کرے گا، شیر اور چیتے کے علاوہ کسی دشمن کا، کسی انسان کا کوئی ڈر اور خوف اس کے پاس نہیں ہوگا، اتنا امن و امان اس کا ہوگا، دنیا میں قائم ہو جائے گا۔
ولکنکم تستعجلون، لیکن تم ذرا جلدی کر رہے ہو، تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کو ان باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج کے جو حالات ہیں، ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تھوڑا انتظار کرو، صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، اللہ کی نصرت اور فتح ان قریب ہے۔ اللہ کی قسم تم سے پہلے جب کوئی ایمان لاتا رہا، مسلمان ہوتا رہا، تو اس کو دین سے پھیرنے کے لیے اسلام کے جرم میں کفار مکہ اس کو ایک جگہ کھڑا کرتے، زمین پر گاڑ کر کے، ایک آر لکڑی چیرنے والا آرا اس کے سر پر رکھتے، کچھ لوگ اس کنارے رکھ کر کے، کچھ آدمی ادھر آرا کا ایک کنارہ پکڑتے، دوسرا دوسری طرف، اور اس کے سر پر اس طرح رکھ کے جیسے لکڑی چیری جاتی ویسے چیر دی جاتی، اور اس سے کہا جاتا دیکھو بس ایک چانس تم کو دیتے ہیں، لکڑی چیرنے والا آرا تمہارے سر پر رکھے ہیں اور آرا چلانے والے بھی کھڑے ہیں، اگر اسلام سے باز آ جاؤ تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ آرا چلا کر کے تمہارے دو ٹکڑے کر دیں گے۔ آقا نے فرمایا دو ٹکڑے ہو جاتا تھا لیکن دین اور اسلام نہیں چھوڑتا تھا۔ صبر کرو۔ انہی چیزوں کی طرف نبی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا چاہتے ہو ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کلمہ پڑھ لیے بس، ولما یاتکم، حالانکہ بھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی امتوں پر گزر چکے ہیں۔ کیا حالات آئے؟ اللہ نے طرح طرح کی تنگی پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں، اور اتنا زیادہ ان کو آزمائش میں عذاب میں جھنجھوڑا کہ آخر کار وقت کے جو رسول تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا متی نصر اللہ، اور ایمان والے بھی کہنے کے متی نصر اللہ، وعدہ ہی کر رہا ہے آخر تیرا وعدہ کب پورا آئے گا؟ کافروں نے تو ظلم کے انتہا کر دیا، ایک عرصے دراز سے دن بدن ان کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کب اب آخر کب ہماری مدد آپ کریں گی؟ متی نصر اللہ، کب مدد آئے گی؟ اللہ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام اور قرآن کا ہے، سورۃ عنکبوت کی دوسری تیسری ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی آزمائش مسلمانوں پر کیوں آتی ہے؟ اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ اکبر۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا یہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یا یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس، یہ جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یترکوا، ان کو کلمہ پڑھنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دوں گا، میں ان کو جنت دے دوں گا؟ نہیں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا،
ان کو آزمائیں گے ہم، پھر جنت کا مسئلہ حل ہوگا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا آمنا مسلمان ہوئے؟ یا میں نے کہا آج مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اس لیے مسلمان ہے؟ کیا ایسے رسمی مسلمان سب کے لیے اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ لوگ آمنا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں آج کے، کیا یہ سمجھتے ہیں بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے یا کلمہ پڑھ لیے ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اللہ فرماتے ہیں ابھی تو ان کو آزمایا جائے گا. جنت دینے کے پہلے ان کا امتحان لے کے آزمایا جائے گا. ابھی انہیں فطروں میں ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا. اللہ فرماتے حالانکہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. حالانکہ ہم نے ان سے پہلے بھی جو کلمہ پڑھتے رہے ہم نے ہمیشہ ان کو آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اور آزمائش کا مطلب مقصد بندے کو سزا دینا نہیں ہے، بندے کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. آزمائش اور فتنے اور امتحان کا مقصد یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ فرق کر دے، دیکھ لے کہ کون سچا مومن ہے کون جھوٹا مومن ہے، کون دل سے سچا ایمان والا ہے، مخلص مومن ہے، صحیح معنوں میں اسلام کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بندہ ہے، اور کون رسمی مسلمان ہے، کون دیکھا دیکھی یا کسی دنیاوی مصلحت کے بنا پر مسلمان ہے. سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، اس لیے ہم امتحان لیتے ہیں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچے مومنوں کو گندے لوگوں سے الگ تھلگ کرنا یہ مقصد ہوتا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ کرنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ امتحان لیتے ہیں. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ بَلَاءً. جو جتنا زیادہ دین میں پختہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے امتحان لیتے ہیں. اس امتحان سے دو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو اچھے برے، سچے جھوٹے، کھرے کھوٹے بھی تمیز ہو جاتی ہے. نمبر دو، اس کے ذریعے ایمان والوں کے درجات صبر سے، استقامت سے کام لیتے ہیں تو ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بلند کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اہل البلاء، جن کو اللہ نے طرح طرح سے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے طرح طرح سے اللہ نے ان کو آزمایا اور طرح طرح سے ان کو مشکلات، آفتوں اور بلاؤں میں اس کے ذریعے امتحان لیا. اللہ فرماتے یہ مخلص ایمان والے جو ہیں ان کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا، آزمائش میں ڈٹے رہنے کا، جب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے لگیں گے، اتنا اجر و ثواب دیں گے اور جنت میں اتنے ان کے درجات بلند کر دیں گے کہ اہل عافیہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اتنا اونچا مقام و مرتبہ اور آزمائش میں صبر کرنا اور دین پر قائم رہنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب
اور جنت کے اتنے بلند و بالا درجات مل رہے ہیں تو تمنا کریں کہ کاش کی دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بلا دیتا کہ ہمارے چمڑے کو چھری کے ذریعے ہمارے بدن سے نکال لیا جاتا اور صبر کرتے تو آج جنت کے درجات ہم کو بھی مل جاتے. اللہ اکبر. تو دوستو یہ دو فائدے ہوتے ہیں. ایمان والے برے لوگوں سے بچ جائیں, معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ آدمی غلط تھا. نمبر 2, صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات, ان کے مقام و مرتبے بڑھیں گے, ان کو بے انتہا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. اسی لیے متعدد حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. اور آپ کو ایک واقعی اللہ سبحانہ الانبیاء اشد الناس بلاء الانبیاء فالانبیاء ثم الامثل بالامثل یبتلی الرجل على حسب دینه فإن كان في دینه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دینه رقة ابتلی على حسب دینه فما يبره البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. اللہ اکبر. سب سے بڑی آزمائش اللہ انبیاء کو لیے کرتا ہے. انبیاء کے بعد ان کے بعد جو درجہ رہتا ہے ایمان والوں کا, ان کا پھر ان کا. آپ نے فرمایا جو انسان جتنا دین والا ہوگا, دیندار ہوگا, جتنا توحید اور اسلام پر پکا ہوگا, اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیں گے اور اسی حساب سے اس کو درجہ اور اس کا مقام و مرتبہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرد مومن زمین پر چلتا ہے اس کے نام اعمال میں ذرہ برابر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہ جاتا. اس طرح سے گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف دنیا سے جاتا ہے وہ. بعض لوگوں نے نقل کیا ہے بڑی عجیب سی بات. ہم اپنے ساتھیوں کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا, بڑا زبردست شاگرد. اس کو وزیر کہا جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا, وزیر, اور وہی آپ کی ساری خدمت کرتا تھا. ایک دن کہیں سوار ہوا, سواری پر جو کھچر گھوڑا رہا ہوگا جا رہا تھا. راستے میں کوئی ایک شیر یا چیتا بھوکا آیا, اچھل کر کے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کو پکڑ لیا اور چیر پھاڑ کر کے سب برابر کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت غم ہوا. انہوں نے کہا یا ربی وزیری فی دینک وأونی علی بنی اسرائیل وخلیفتی فیہم. اے اللہ, یہ جو میرا شاگرد جس کو شیر و چیتا ختم کر دیا, یہ میرا دین میں میرا بازو تھا, میرا وزیر تھا, میرا دستراز رائٹ ہینڈ تھا. یہ وَأَوْنِي عَلَىٰ بَنِي اسرائیل, بنی اسرائیل کے معاملے میں ہر وقت ہماری مدد کرتا تھا. وَخَلِيفَتِي فِيهِمْ, اور یہی میرا نائب تھا. اللہ اتنا اچھا بندہ میرا شاگرد. لا صلت علیہ قلبا من کلابک, اللہ آپ نے میرے ایسے شاگرد اور کام کے شاگرد پر آپ نے ایک درندے کو موقع دے دیا اور درندے نے چیر پھاڑ کھا کر کے برابر کر دیا اس کو. اللہ بہت اچھا شاگرد تھا. اللہ نے فرمایا نعم عیسیٰ, ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ تمہارا کتنا ہمدرد تھا, کتنا چہیتا تھا اور کتنا کام کرتا تھا. لیکن عیسیٰ کانت لہو عندی منزلہ رفیع, ہم نے جنت میں اس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ بنا رکھا تھا.
ہم نے دیکھا یہ اپنے عمل کے ذریعے اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نے اس کے اوپر یہ مصیبت مسلط کر دی تاکہ اس مصیبت پر جو ہم نے اس کو جو تکلیف دیا، جو مصیبت آئی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پر جو ہم نے اتنا بلند و بالا اونچا مقام و مرتبہ جنت میں تیار کر رکھا تھا اس کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے ہمیشہ ایسے، اسی لیے کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے آثار میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، تم خوش رہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم سبیل الانبیاء پر ہو، تمہارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبیوں پر ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں بڑے عیش و آرام کی زندگی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ ایک قسم کی آزمائش سدا مل رہی ہے۔ تم توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو آزمائش طرح طرح سے آ رہی ہیں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس موقع پر اس آیت پر غور کریں اور اس قسم کی اور آیات جو ہیں ان کو سمجھیں، اور اس آزمائش کا مقصد اگر آپ سمجھ لیں تو کوئی مشکلات نہ ہو۔ مقصد دو ہے، نمبر ایک، اس کے ذریعے اللہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے، نمبر دو، آپ کے اندر جو غلط قسم کے لوگ شامل ہیں اس کے ذریعے اللہ آپ کو آگاہ کر دیتا ہے، متنبہ ہو جاتے ہیں کہ انسان درست نہیں ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سن لو، اللہ نے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ ذرا سن لو، صبر تھوڑا سا اور کرو، انتظار کرو، میری مدد اور میری نصرت قریب آئی ہے، تمہیں فتح بھی ملے گی، بلائیں ٹلیں گی بھی، تمہیں غلبہ بھی حاصل ہوگا، دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کریں گے، لیکن تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہتے ہیں۔ چلو، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایمان کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ایمان کی سب سے بڑی علامت، ایمان کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے بڑی علامت ہے کہ جب نیکیوں سے دل میں خوشی محسوس ہو اور برائیوں سے تمہیں دل میں نفرت ہو، سمجھ جاؤ کہ پکے مومن تم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد سے گنہگار کو سزا دینا جو ہے وہ جو ہے شروع کر دیتے ہیں، اور جو نیک ہوتا ہے اس کو جو ہے وہیں سے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، روح داخل کر دی جاتی ہے۔ سوال ہے کیا برے لوگوں کو مرنے کے بعد ہی سے سزا ملنے لگتی ہے اور نیک لوگوں کو وہیں سے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کا ایک ٹکڑا قبر ہے، حفرۃ من النار اور روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ سمجھیں کہ برا انسان جو ہوتا ہے پورا جہنم تو نہیں، لیکن ایک ہی جہنم کی کچھ صدائیں برے انسان کو قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا جہنم کی آگ لا کے اس کے نیچے بچھا دی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو اس طرح سے جہنم کی سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان نیک و صالح ہوتا ہے، ایمان و عمل صالح کیا ہے، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہ قبر جو ہے اس کے لیے جنت کی کیاری ہوتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بچھونا دے دیا جاتا ہے، تو یہ آرام کی زندگی گزارتا ہے، دونوں کا بدلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی صبر کیسے حاصل ہو؟ صبر کرنے کی اللہ کے فرمان یتصبر، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اس کو صبر کی توفیق مل جاتی ہیں۔ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اپنے نفس سے مقابلہ کریں، صبر کرنے پر اپنے نفس کو
مجبور کریں، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دیتا ہے. جی صبر استقامت کے لیے کوئی دعا بتائیں. بہت ساری دعائیں ہیں. ایک تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ ہے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین ہے. بہت ساری قرآنی آیات ہیں، دعائیں ہیں. جی مصیبت آنے پر سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ سب سے سوال مصیبت آنے کے بعد سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا چاہیے. اور اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بلا ہم پر ڈالی ہے. تو آپ کثرت سے توبہ استغفار کریں. جی قسمت پر کیسے راضی رہیں؟ قسمت پر راضی کیا؟ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا، ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے، ہمارا برا نہیں چاہتا، بس یہی ہے. جی جی پڑھتے رہیں. جی ہمارے ساتھ کوئی اگر کچھ ہو رہا ہے آزمائش ہو رہی ہے تو ہمارے اپنے گناہ کی وجہ سے کیسے مدد کریں؟ اسی لیے میں نے کہا توبہ استغفار کریں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ ہوا ہے معاف کر دیں. یہ توبہ استغفار اصل ہے. ہاں اور سوچیں یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہم سے ہوا جو مجھے یاد نہیں ہے. غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ اور نفس پر کنٹرول کرنے کا طریقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھیں خوب کثرت سے. ہاں بار کرنا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.